کتاب الجامع باب الزہد والورع، باب کی حدیث نمبر 4۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ، جس نے مشابہت اختیار کی، بقوم، کسی بھی قوم کی، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر کے آئے ہیں۔ وصححہ ابن حبان، اور اس کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ ایک مختصر ترین حدیث ہے اور اصولی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو جوامع الکلم دیے گئے، اکثر اوقات جو جتنی مختصر حدیث ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ معنی اپنے اندر لیے ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس کی ایک نظیر رب تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمائی ہے اپنے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویسے تو ہٹلر کا دور ہوتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کی گردنیں بھی اڑائی جاتی ہیں اور ستیہ ناسی کر دی جاتی ہے، اور جب مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنی ہوتی ہے تو ایک پیج پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دشمن ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جس نے ان کی دوستی اختیار کی، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہے۔ انسان ساری زندگی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، رب تعالیٰ کو راضی کرنا، توبہ استغفار سب کرتا رہے، لیکن یہود اور نصارہ کی مخالفت کی بجائے ان کی موافقت اور ان کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے روز محشر ان کی صف میں کھڑا ہو، کتنی بد نصیبی اور بدبختی ہوگی۔ اور بہت تاسف اور افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارا نوجوان اسی ڈگر پر چلا ہوا ہے۔ جو وہ دیکھتا ہے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اس کو کرنا۔ جو وہ دیکھتا ہے کہ انڈیا کی مووی میں کسی ہیرو نے یا کسی ولن نے کوئی چیز اختیار کی ہے، یہ اپنا شرف سمجھتا ہے، اس کو فیشن کا نام اور طرح طرح کا ایک ٹرینڈ کا نام دے کر کے اس کو اختیار کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واضحتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی شریعت کی مخالفت ہے، اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہوتی ہے، دراصل اس سے محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کے حوالے سے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایمان کمزور اور کفر کی محبت وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں حکم کیا ہے؟ خالف الیہود والنصارى اور خالف المجوس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوسیوں کی، یہود و نصارہ کی، کفار کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا، مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ یہود رکھتے ہیں، جب آپ کو مدینہ میں معلوم پڑا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا پورے سال میں، یہ فرض روزہ تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ نفل ہو گیا، لیکن اس کا اجر و ثواب قائم ہے، ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ یہود بھی رکھتے ہیں، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے اس دن نجات ملی تھی، اس لیے رکھتے۔ حضور نے فرمایا اگر لائن اشتو الی قابل تاسو منت تاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 یعنی 9 محرم کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ کیوں؟ ان کی مخالفت ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری زندگی ان کی مخالفت کی۔ آپ نے کہا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو لمبا کرو۔ مجوس مونچھوں کو بڑا کرتے ہیں، داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، تو ان کی مخالفت کا ہمیں مونچھ اور داڑھی، یہ جو مرد کا حسن ہے، اور داڑھی جو کہ سنت ہے، اس میں جب ان کی مخالفت کا حکم ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے باقی امور میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے معمولات میں کہیں یہود و نصارہ کی موافقت تو نہیں، اگر ہے تو اس کو دور کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اور نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کریں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔